آج کل ہمارا موجودہ حالات کے پیش نظر کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا پہ اس ٹائم پھیلا ہوا ہے، اور ڈاکٹر حضرات جو ہے اس کی احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ بار بار پانی پئیں، چونکہ جب یہ گلے میں آتا ہے تو انہوں نے کچھ ٹائم بھی بتایا کہ اس ٹائم تک یہ گلے میں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پھیپھڑوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو بار بار پانی پینے سے ممکن ہے کہ یہ آپ کے معدے میں چلا جائے، اور اگر معدے میں جاتا ہے تو یہ اتنا زیادہ مضر نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس موجودہ حالات کے پیش نظر کیا یہ ضرر بن جائے گا؟ کیا ہم اس کے سبب روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ فقہائے امامیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، امام علیہ السلام نے جو قاعدہ کلیہ ہمیں عطا کیا ہے کہ کل ضرر من المرض، کہ جو بھی مرض میں سے کوئی ضرر ہوتا ہے، اگر انسان کو اس کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہم نے فرمایا کہ اذا قاویہ، اگر اس کے اندر قوت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے، مہما کان المرض، جو بھی کہ مرض ہوتا رہے، روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ان روایات کے پیش نظر اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ انسان کے جو دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا، سارا دن پیاسا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے بیماری لگ جائے۔ ظاہری بات ہے، یہ جو کرونا کی بیماری ہے یہ ضرر بسیط نہیں بلکہ ضرر بلیغ میں جائے گی، کیونکہ یہ تو انسان کو موت کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس صورت میں قاعدہ کلیہ کیا بنتا ہے روایت کے مطابق اور فتویٰ کے مطابق؟ ہم کہیں گے کوئی صورتیں ہیں اس کی، یعنی مختلف صورتیں ہیں، یعنی سیدھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سید سیستانی دامت ظلوں نے یہ فرما دیا کہ روزہ معاف ہو گیا، نہیں، وہ جو روزہ کی معافی ہے اس کی بہت ہی چھوٹا دائرہ بنتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب لوگ روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ شرائط پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ان شرائط میں سے ابھی ہم نے جو گزشتہ قسط میں ڈسکس کیا کہ انسان کو یا تو یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے مرض کرونا کی بیماری میں کرونا کا وائرس مجھے لگ جائے گا، یا یقین یا اطمینان نہ ہو، اس کے دل میں خوف جنم لے لے، اور خوف بھی ایسا ہو کہ جو عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہو، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس ذریعہ نہ ہو۔ جبکہ جو کرونا وائرس ہے تو سید سیستانی کا جو مشہور فتویٰ بھی آیا بھی ہے، ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا یہ بات تو چلیں طے ہے کہ خوف تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس خوف کو ختم کرنے کے ذریعے بھی تو موجود ہیں۔ وہ ذریعے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ہر انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے۔ تو انسان جو گھر میں رہ کہ اب اسے پھر بھی کرونا کا خوف پیدا ہو گیا، نہیں، پھر تو خوف پیدا نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پانی نہیں پئیں گے گلا آپ کا خشک رہے گا، تو گلا اگر خشک رہے گا تو اس کے بھی رائے حل موجود ہیں۔ وہ رائے حل کیا موجود ہیں کہ آپ سحری میں ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جس کے استعمال سے آپ کو پانی کی کمی پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اس فتوے میں مثال دی بطیخ کی، آپ تربوز کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایسی سبزیوں کے استعمال کریں کہ جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ ایسی چیزوں کے استعمال کریں۔ اور پھر بھی کہا کہ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ گلا خشک ہو رہا ہے تو شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ ایسی آپ چیونگم کا اور ایسے ببل کا آپ استعمال کریں کہ جس ببل کو آپ چبائیں گے تو آپ کے لعاب دہن میں اضافہ ہوگا اور گلا کہ آپ کا خشک نہیں رہے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ سید سیستانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے روزہ آپ کا بالکل جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے اس سے بچنا، اور وہ بچنا کیسے ممکن ہے؟ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر۔ اب دیکھیں اس فتویٰ کے آخری میں بالکل عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں سید ثانی نے کیا فرمایا کہ وہ مختصر القول ہے، کہ مختصر بات کیا ہے کہ ان وجوب الصیام فی نہار شہر رمضان انما یسقط، کہ ماہ رمضان میں جو روزے کا وجوب انما فقط اس بندے سے ساقط ہوتا ہے کہ لہو عذر شرعی کل مریض، کہ جس کے پاس عذر شرعی ہو، جیسے کہ جو پہلے سے بیمار ہے، ومن یخاف ہو، یا جس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ امام علیہ السلام کیا فرمایا تھا کہ اگر خوف پیدا ہو جائے، خوف کیوں پیدا ہوا؟ لنصیحت طبیت، کیونکہ طبی طور پہ کہا جا رہا ہے ایسا، مثال کے طور پہ کہ اس سے کیا ہے کرونا کا مرض لگ جائے گا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس سے خوف پیدا ہو جائے گا۔ آگے کیا جملہ کہا؟ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءِ الْإِحْتِيَاطِ الْمُؤَمِّنِ لَهُ عَنِ الْإِصَابَةِ، اور اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے کہ جو اسے مرض کرونا سے بچا لیں گی، کرونا کی بیماری سے بچا لیں گی۔ یعنی خوف بھی پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ناممکن رہ جائے، تو اس صورت میں روزہ معاف ہوگا۔ اب دیکھیں پریکٹیکل آپ آ جائیں، کون سا ایسا بندہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ممکن نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جو لوگ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، وہ لوگ بھی تو مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ تو جو مریض کا علاج ہی نہیں کرنا، جس نے سارا دن گھر میں رہنا ہے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد سحری کے پاس کھانے کے آپشن اس کے پاس موجود ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے بالخصوص ذکر کیا جو ہے وہ ببل اور چینگم کے آپشن اس کے پاس موجود ہیں. تو اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا کرونا کی وجہ سے روزہ معاف ہو گیا. قبلہ میرا ایک سوال یہاں پر, اور یقیناً ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ جیسے فقہا کی رائے آپ نے, اور بالخصوص سید علی سستانی کی رائے آپ نے بیان کی کہ ممکن ہے آپ احتیاطی تدابیر کریں اور روزہ رکھیں. اس میں ایک یہ تھا کہ آپ گھر پہ رہیں, اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کسی کا گلا زیادہ خشک رہتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسی چیزیں استعمال کرے کہ جو اس کے گلے کو تر رکھیں گے دن بھر, جس میں آپ نے وہ بھی بیان کیا. ببل کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا ببل چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اچھا, سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر گلا آپ کا خشک رہے گا, پانی نہیں پئیں گے تو وائرس جو ہے وہ اتنے دن ٹھہرنے کے بعد اندر چلا جائے گا, یہ ایسی تحقیقات ہیں کہ اگر آپ خود دیکھیں بھی صحیح دقت طور پہ تو ان تحقیقات کو رد کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ میں ایک کلپ سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بھی کرونا وائرس کو کیا کوئی پکنک پوائنٹ یہاں پہ مل گیا ہے کہ وہ 3-4 دن بیٹھا رہے گا, اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تو پھر وہ معدے کے اندر چلا جائے گا. یعنی ایسی تحقیقات ساری رد ہو چکی ہیں. تو لہٰذا اس میں مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی پوسٹ کو نہ لیں, ہر قسم کے پیج کو نہ پڑھیں, جو ماہرین کی رائے ہے اسی کے مطابق وہ چلیں, وگرنہ تو یہ ظنیات اور شک پہ عمل کرنا ہو جائے گا. اب جہاں تک ببل کا تعلق ہے تو یہ جو ببل ہے اور چیونگم جسے ہم کہتے ہیں عربی میں یہاں پہ جو لہجہ ہے الچ کہتے ہیں یہاں پہ, تو یہ الچ اور ببل 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ طبیعی اور نیچرل, بالکل کہ جو درختوں سے کیا حاصل کی جاتی ہے, درختوں سے حاصل کی جاتی ہے, بالکل نیچرل طریقے سے حاصل کی جاتی ہے. اور دوسری کیا ہے کہ جو آرٹیفیشل ہے, کہ جو مختلف چیزیں ڈال کے چینی شوگر اور ڈال کے کیا بنائی جاتی ہے. یہ جو پہلی قسم ہے کہ جو درخت وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی, امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی, اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ببل خود بھی وہ چباتے تھے اس زمانے میں جو موجود تھی نیچرل طور پہ, وہ ببل خود امام علیہ السلام چباتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے جو انسان کی داڑھیں ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے طب میں کیا اس کے فوائد کے ذکر کیے گئے ہیں. تو وہ کون سی ببل تھی؟ وہ طبیعی اور نیچرل ببل تھی کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹھاس نہیں ہوتی, اور اگر آپ اسے منہ میں چبائیں تو اس کا سائز اتنا ہی رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کا چھوٹا سائز ہو جاتا ہے اور اس کے ذرے اندر چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے فقہا نے تفصیل دی کہ ایسی ببل جو اگر آپ منہ میں چبائیں تو اس کے اندر چینی اور شوگر نہ ہو, کیونکہ چینی اور شوگر ہوگی تو وہ تو پگھل کے اندر چلی جائے گی, اور دوسرا اس کے کچھ ایسے ذرات نہ ہوں کہ جو پگھل کے اندر جاتے جائیں گے اور اس کا سائز کیا ہو جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. یہ ببل وہی ہے بالکل کہ جو ابھی یہاں نجف اشرف شار رسول پہ اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو تو وہ بچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ایک پیلے رنگ کی بھی ہے, ایک جو ہے وہ سبز رنگ کی بھی ہے. تو اگر آپ وہ خریدیں کبھی تو آپ منہ میں اسے رکھیں گے, مکمل چباتے رہیں گے, وہ مجال ہے کہ چھوٹی ہو جائے یا اس کا کوئی ذائقہ آپ کو محسوس ہو, یعنی بالکل بد ذائقہ ہے. 1-2 دفعہ میں بھی تجربہ کر چکا ہوں, آپ بھی یہاں پہ نجف میں دیکھیے گا. لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے, جہاں تک ہمارا بچپن وہاں میں گزرا, وہاں پہ ایسی ببل ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی کہ جو یہاں پہ نجف میں کیا موجود ہے. وہاں پہ جو بھی ببل آپ لیں گے اس کے اندر شوگر ہوگی, اگر شوگر نہ ہوگی تو کوئی کھٹاس ہوگی, اگر کچھ بھی نہ ہوا تو وہ سائز اس کا بڑا ہوگا, جب چبائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. یعنی خلاصہ یہ ہو کہ پاکستان میں جو مارکیٹ میں ببل موجود ہے وہ ببل مراد نہیں ہے. وہ ببل مراد نہیں ہے. یہ وہ والی ببل ہے جو امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی, کہ ابو بصیر نے آ کے امام علیہ السلام سے پوچھا, یعنی وسائل الشیعہ میں آپ چلے جائیں تو پورا باب ہے یہ کہ بمزغ العلق کے کہ ببل چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو امام علیہ السلام تو اس نے پوچھا کہ کیا ببل چبا لوں میں روزے کی حالت میں؟ تو امام نے فرمایا کہ لا باس بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اسی وجہ سے فقہا نے شروط لگائی ہیں, قیود لگائی ہیں کہ ایک ایسی ببل کہ جس کا اندر نہ کوئی چینی ہو کہ جو آپ کے اندر جائے, نہ اس کے اجزاء چھوٹے ہو جائیں اور اس کے اندر چلے جائیں. یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر آپ نجف اشرف میں رہ رہے ہیں تو پھر تو ایسی ببل آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, اگر کہیں سے حاصل کر لیں ٹھیک ہے, پھر تو مشکل نہیں ہے. اگر آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ممکن ہے کسی ایسی جگہ پر وہ موجود ہو, کوئی لے جائے یہاں سے, کوئی لے ہو سکتا ہے. اور دوسرا سحری اور افطاری کے سحری کے دوران آپ ایسی احتیاطیں کر سکتے ہیں. تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ سید سستانی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو خوف پیدا ہو جائے کہ میرا روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا کا مرض لگے گا, اور اس خوف کو ختم کرنے کا کوئی وسیلہ آپ کے پاس باقی نہ رہے, کوئی احتیاطی تدابیر بھی آپ نہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. باہر بھی نکلیں گے تو نہ آپ ماسک خرید سکتے ہیں, نہ کچھ اور آپ کر سکتے ہیں, نہ سحری کے دوران آپ کو کوئی پانی والی چیز پینے کا موقع ہے. اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر یہ والا سسٹم ہے گا کہ روزہ اس کے لیے معاف ہو جائے گا, لیکن یہ بہت کم ہے.
صحیح، ہم کہیں گے یہ نہ ہونے کے کیا ہے برابر ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اور کرونا وائرس اس کو لگ جائے گا تو اس صورت میں فقط یقین ہو جائے یا خوف پیدا ہو خوف، جائے، دیکھیں یقین، فقط یقین ہم نہ جی کہیں، دونوں اگر صورتوں میں، ظن اور شک کی صورتحال ہے اور اسے خوف پیدا ہو رہا ہے، جی اور اگلا جملہ کیا کہیں گے، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءِ الْاحْتِياطِ، اور احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بھی اس کے لیے میسر نہ ہو، دو ٹھیک ہے، چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی، خوف بھی پیدا ہو جائے، جی احتیاطی تدابیر پہ بھی پابندی لگ جائے۔ آج کل تو زبردستی احتیاطی تدابیر کروا رہے ہیں نا، جی 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 اگر احتیاطی تدابیر پہ پابندی لگ جائے اور خوف بھی پیدا ہو تو پھر کیا روزہ معاف ہوگا؟ وگرنہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اسی میں بہتری ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سومو تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔